السلام علیکم، میں ہوں علی۔ قرآن ویلاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ بقرہ آیت 237 بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اور ان کے لیے مہر معین کر چکنے کے بعد طلاق دو تو اس صورت میں تمہیں اپنے مقرر کردہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہے وہ حق چھوڑ دے، اور تمہارا چھوڑ دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس کی احسان کوشی نہ بھولو، یقیناً تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نگاہ ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بعد حق مہر کے احکام بیان کیے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر طلاق سے پہلے مرد عورت کو ہاتھ بھی لگا چکا ہو اور حق مہر بھی معین ہو چکا ہو تو اس صورت میں عورت کو مکمل حق مہر ملے گا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر طلاق سے پہلے مرد عورت کو ہاتھ نہ لگا چکا ہو اور حق مہر بھی معین نہ ہوا ہو تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ مالدار شخص اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب شخص اپنی استطاعت کے مطابق عورت کو حق مہر ادا کرے گا اور اسے کچھ مال دے کر رخصت کرے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مرد عورت کو ہاتھ لگا چکا ہو لیکن حق مہر ادا اور ابھی معین نہ ہوا ہو تو اس صورت میں دستور کے مطابق عرف عام میں جو حق مہر دیا جاتا ہے وہ دیا جائے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر طلاق سے پہلے مرد نے عورت کو ہاتھ نہ لگایا ہو اور حق مہر معین ہو چکا ہو تو اس صورت میں عورت کو نصف مہر ملے گا۔ اور قرآن مجید کی اس آیت میں اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر عورت اپنی مرضی سے چاہے تو وہ اپنے مہر کو معاف کر سکتی ہے، اور اگر عورت کے ولی یعنی باپ یا دادا وہ بھی مہر کو معاف کرنا چاہیں تو وہ بھی معاف کر سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو تم اپنی نمازوں کی محافظت کرو، یعنی تمہیں چاہیے کہ 5 وقت باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز ظہر پوری التزام کے ساتھ ادا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ظہر وہ نماز ہے جو اسلام میں سب سے پہلے پڑھی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مزید حکم فرمایا ہے کہ اے لوگو اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے رہا کرو، یعنی تم نماز جب ادا کرو تو اللہ کے سامنے سچے دل کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا ویلاگ کرتے ہیں اینڈ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔